نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. ضم النسیان کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں قبض اور بسط کی کیفیت پر بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ اور مقام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا اور یہ ارادہ کرتا کہ اپنے کو گرا دوں، اپنے کو ہلاک کر دوں. جبرائیل امین آتے اور آپ کی تسلی فرماتے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو اس طرح آپ کی تسلی کی جاتی، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو قبض کی حالت میں انسان کا جو عجب ہے، خود پسندی ہے، وہ ٹوٹتی ہے، اور یہ حالت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کو بالکل ناکارہ، نکما، حقیر سمجھنے لگتا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ عارف اس وقت تک عارف نہیں ہوتا جب تک اپنے کو کافر فرنگ سے بدتر نہ سمجھے. صاحب سالک پر واقعی ایسی حالت گزرتی ہے کہ وہ سچ مچ تمام مخلوق سے اپنے کو بدتر سمجھتا ہے، سب اچھے اور میں سب سے بدتر. خیر، اگر کسی پر یہ حالت نہ گزری ہو، کوئی کہے جی مجھ پر تو یہ حالت نہیں گزری، تو وہ اس کلام کو انجام ہی کے اعتبار سے سمجھ لے. نہ معلوم میرا انجام کیسا ہو، انجام کی کسی کو خبر نہیں ہے. اس لیے کسی بات پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بڑائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. نہ معلوم انجام کیا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا، اور اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے. تو انجام کو وہ سوچے کہ میرا انجام کیسا ہوگا. ممکن ہے کہ کافر فرنگ کا انجام مجھ سے اچھا ہو جائے، کہ اگر کافر ایمان لے آیا تو وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے آخر وقت میں میرا ایمان چلا گیا تو پھر ڈرنے کا مقام ہے. اس لیے اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے، کیونکہ حالت یہ ہے، گاہ رشک برد فرشتہ برپاکی ماں، گر خندازن دیوز اپنا پاکی ماں، ایما چو سلامت بگور بریم تحقیق شبت پاکی و ناپاکی ماں. کہ کبھی فرشتہ ہماری پاکی پر رشک کرتا ہے، یعنی کبھی آدمی کا وہ درجہ ہو جاتا ہے کہ فرشتہ بھی اس کی حالت پہ رشک کرتا ہے، اور کبھی ہماری ناپاکی پر شیطان بھی ہنستا ہے، کتنا انسان گر جاتا ہے. ایمان اگر قبر تک سالم لے جائیں، یہ اصل چیز ہے. ایمان اگر قبر تک سالم لے جائیں تو ہماری پاکی اور ناپاکی کی تحقیق ہو، پھر کس حالت میں پہنچے. تو اپنے دل کو یہی سمجھانا چاہیے کہ انجام معلوم ہونے سے پہلے مجھے کیا حق ہے کہ اپنے کو کسی سے افضل اور اچھا سمجھوں، اور وہ سب سے بدتر ہونا بھی متیقن نہیں مگر محتمل تو ہے، اور احتمال کی بنا پر اپنے کو اچھا سمجھنا مضر اور برا سمجھنا مفید ہے. احتمال کے درجے میں اپنے کو اچھا سمجھنا یہ مضر ہے، اور احتمال کے درجے میں برا سمجھنا یہ مفید ہے، بشرطے کہ یاس کا درجہ نہ ہو، یعنی مایوسی تک نہ چلا جائے. اس لیے اپنے کو سب سے برا ہی سمجھنا چاہیے. ایک شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے. میں نے کہا جائز ہے اگر یہ اطمینان ہو کہ ہم اس سے اچھی حالت میں مریں گے. تو واقعی ہمیں کسی سے اپنے کو اچھا سمجھنے کا حق ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے،
لیکن اس کا کسی کو معلوم نہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ انجام کی کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا ہوگا۔ کسی نے خوب کہا ہے، غافل مرد کے مرکب مرداں مرد را، در سنگلاخ بادیا پیما بریدہ ان، نومید ہم مباش کے رنداں بادہ نوش، ناگہے بیخ خروش بمنزل رسیدہ ان، کہ غافل مت چل، مرکب مردان خدا نے سنگلاخ جنگل میں راستہ قطع کیا ہے، اور نا امید مت ہو کہ زندان بادہ نوش اچانک ایک ہی نالے میں منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ بڑے بڑے بگڑے ہوئے، شرابی، نشے میں، لیکن جب ایک دل پہ چوٹ لگی اور ایسی ندامت آئی، اللہ کے ولی بن گئے۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو صوفیہ کے اس کلام کی ایک موٹی سی توجیہ تو یہی ہے کہ خاتمے کا خیال کر کے اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھتا رہے، لیکن یہ تو عقل کے سمجھنے کے واسطے توجیہ ہے، اور اہل حال کا تو خاتمے کے خیال سے قطع نظر کر کے بھی حالت موجودہ ہی میں اپنے کو سب سے بدتر سمجھتے ہیں۔ باقی اس کو میں نہیں سمجھا سکتا، بس ایک حالت ہے جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، تو اس حالت کو الفاظ میں بیان کیا جائے نہیں، جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے۔ پر سید یکے آکے عاشقی چیست، گفتم کے چوما شوی بدانی، کسی نے کہا کہ عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ جب تو ہم جیسا ہو جائے تو اس کو جان لے گا۔ اگر تو بھی معشوق یا عاشق بن جائے تو جان لے گا۔ اب زبان سے کیسے سمجھائیں کہ عاشقی کسے کہتے ہیں؟ بس اس وقت تو تقلیداً مان لیا جائے، تقلیداً، کہ ہاں بھائی جو بات ہے وہ صحیح ہے، کہ سالکین پر ایسی حالت گزرتی ہے، جیسا ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں فرعون و حامان سے بھی بدتر ہوں۔ تو جب بست میں غلبہ واردات سے ناز کسی کیفیت سالک میں پیدا ہونے لگتی ہے، اس وقت حق تعالیٰ اس پر قبض طاری کر دیتے ہیں، اس کے ناز کو توڑنے کے لیے، اس کے عجب کو توڑنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی عبدیت کا مشاہدہ کرے کہ میں کتنا عاجز ہوں، کتنا کمزور ہوں، کہ اپنی ایک کیفیت کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتا، اور اپنے کو سب سے ذلیل و حقیر سمجھنے لگے اور دعویٰ اور ناز نہ کرے، تو دیکھیے یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر اس وقت قبض وارد نہ کیا جاتا تو بست میں تو یہ تباہ ہو جاتا، ناز میں آ جاتا، نہ معلوم کیا کیا زبان سے کہنے لگتا۔ کبھی قبض میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ سالک کے لیے انوار حجاب راہ بنے ہوئے تھے، کہ بست کی کیفیت میں جو انوار ہوتے ہیں وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میری منزل آ گئی، حالانکہ وہ منزل نہیں ہوتی۔ تو وہ انوار حجاب راہ بنے ہوئے تھے، ذکر میں جو اس پر تجلیات و انوار کا انکشاف ہوتا تھا، یہ انہی کی سیر میں مشغول ہو گیا، انہی انوار کی تجلیات کی سیر میں مشغول ہو گیا، اور ہونی چاہیے تھی سیر فی اللہ، سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ، اور انہی پر اکتفا کرنے لگا، سوچا کہ بس یہ کافی ہے، حالانکہ مقصود توجہ الی الحق ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حجاب دو قسم کے ہیں، ایک حجاب ظلمانی اور ایک حجاب نورانی۔ حجاب ظلمانی تو یہی وساوس و خطرات ہیں، برے برے خیال آنا، برے برے خطرات کا پیدا ہونا، یہ حجاب ظلمانی ہے، جو ذکر کے وقت دنیاوی امور کے متعلق قلب میں آیا کرتے ہیں، کہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا، برے برے خیال آنے لگے، اب یہ کیا ہے؟ حجاب ظلمانی ہے۔ ان پر توجہ کرنا تو ظاہر ہے کہ مضر ہے، اب اس سے بے توجہ ہو جائے، اپنی توجہ نماز کی طرف، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف اپنی توجہ کو لگا دیں۔ اور حجاب نورانی یہ ہے کہ عالم ملکوت کے انوار و تجلیات مکشوف ہوں، ایسی چیزیں دیکھنے لگے جو عام طور پہ محسوس نہیں ہوتی، اور وہ یہ چیزیں وہ دیکھنے لگے، وہ چیزیں مکشوف ہو جائیں، یعنی اس کا کشف ہونے لگے۔ وہ بھی ایک عالم ہے، عالم ملکوت ایک عالم ہے جو کہ غیر خدا ہے، اس لیے اس کی تجلیات پر بھی توجہ نہ کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حجاب نورانی، حجاب
نورانی ظلمانی سے اشد ہے، کیونکہ اس میں بوجہ نورانی حیت کے زیادہ مشغولیت ہوتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس لیے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دوسرے، وہ ایک نئی سی چیز ہے، اس کو دیکھ کر سالک یہ سمجھتا ہے کہ بس میں کامل ہو گیا، اب تو ایسی چیزیں مجھے نظر آنے لگی، اب تو میں کامل ہو گیا، حالانکہ وہ ہنوز غیر حق کے ساتھ الجھا ہوا ہے، یعنی وہ تجلیات، وہ انوارات، وہ بھی مخلوق ہیں، اور جب وہ مخلوق ہیں پھر اس میں الجھا ہوا ہے تو ترقی سے رکا ہوا ہے، کیونکہ وہ انوار و تجلیات بھی اس کے شاغل غیر حق، شاغل عن الحق، یعنی حق سے پھیرنے والے ہیں، اور اس کو ان میں ایک لذت بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی وقت محجوب ہو جاتے ہیں تو بڑا رنج ہوتا ہے، وہ کیفیت کہاں چلی گئی، وہ انوار کہاں چلے گئے، اندر ہی اندر رنجیدہ ہوتا ہے، تو بڑا رنج ہوتا ہے۔ یہ تو میاں اب تک اپنی لذت ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مقصود تک کب رسائی، مقصود تک رسائی کہاں؟ اس وقت حق تعالی قبض طاری کر کے ان انوار و تجلیات کو سلب کر لیتے ہیں، تاکہ سالک غیر حق سے ہٹ کر حق تعالی کی طرف متوجہ ہو، اور اس میں بندے کی بڑی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ مقصود سے رہ جاتا ہے، ترقی سے رہ جاتا ہے۔ بس اگر کسی وقت تمام انوار کو چھپا دیا جائے تو یہ حق تعالی کی بڑی رحمت ہے، ایسے وقت گھبرانا نہ چاہیے۔ غرض یہ چند مثالیں ہیں تفصیلی حکمتوں کی، ان کے سوا اور بھی مصلحتیں قبض میں ہوتی ہیں جو اکثر سالک کو وقت پر خود ہی معلوم ہو جاتی ہیں، تو ان اجمالی یا تفصیلی حکمتوں کے استحضار سے قبض میں تسلی ہو جاتی ہے اور کچھ شگفتگی قلب میں آ جاتی ہے، ورنہ در حقیقت قبض تسلی کی چیز نہیں ہے، وہ تو موجب غم ہی ہوتا ہے۔ دراصل تسلی تو جب ہی ہوتی ہے جب کسی قسم کا بست ہو۔ معلومات دنیا میں بھی یہ بات ظاہر ہے کہ مال و متاع کا چوری ہو جانا یا لٹ جانا تو موجب رنج ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب آخرت کو سوچ کر یا مال جانے کے بعد جو حفاظت و نگہداشت سے بے فکری ہو گئی، اس راحت کو مستحضر کر کے دل کو سمجھا لیا جائے، مگر نفس مال کا چوری ہو جانا ایسی چیز نہیں کہ انسان خود اس پر طبعاً راضی ہو جائے، اس کا تو بار بار خیال آئے گا، ایسی کیفیات اگر جاتی رہیں گی تو بار بار اس کا خیال آئے گا، اس سے تو ایک دفعہ کو صدمہ ہوگا ہی، اور اس کا تصور قائم کر لینا بھی موجب علم ہوگا۔ ہاں، اس کے تصور کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں دل کو لگایا جائے تو کچھ تسلی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قبض میں بھی بظاہر متاع باطن کا لٹ جانا، یعنی باطنی کیفیات کا چلے جانا قبض کے اندر، تو قبض بھی بظاہر متاع باطن کا لٹ جانا، اس سے صدمہ اور پریشانی کا ہونا لازمی اور طبیعی امر ہے، گو اس کے مصالح و منافع کی طرف قلب کو متوجہ کر کے تسلی ہو جاتی ہے، مگر خود نفس قبض پر دل راضی نہیں ہوتا، نہ اپنی ذات سے تسلی کی شے ہے، بلکہ جس طرح دنیا کے معاملات میں اصل تسلی کی چیز یہ ہے کہ روزانہ نئی آمدنی ہوتی رہے، آدمی کو تسلی رہتی ہے کہ کاروبار چل رہا ہے، اور ہر دن چھناچھن روپے ہاتھ میں آتے رہیں۔ اسی طرح باطن میں اصل تسلی کی چیز بست ہی ہے، جس میں وقتاً فوقتاً یومن فیومن متاع باطن کو ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جدید و لذیذ واردات ہر دم وارد ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کم گناہ کرنے والوں میں جو خاص لوگ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ گناہ پر تو وہ کیا ہی صبر کر سکتے، ایک ذرا سی قلبی تغیر اور وارد کے فوت ہونے پر ہی ان کو قرار نہیں آتا، اسی سے تو وہ بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سن لیا کہ سالکین کی قبض میں کیا حالت ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑے گناہ والا بنسبت بہت گناہوں والوں کے زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور جس کے پاس بالکل گناہ نہیں وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہے۔
جس کے پاس تھوڑے سے گناہ ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے قرض لینا تو کبھی جانا ہی نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ہمیشہ اس بات کا عادی ہو کہ اپنے پاس 150 روپے ہر وقت جمع رکھتا ہو، کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا اور ضرورت والوں کو ضرورت کے وقت دیتا دلاتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کا اگر کبھی اتفاق سے ہاتھ خالی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو کتنی پریشانی ہوگی۔ تھوڑے سے مقروض کو قلیل قرض سے وہ پریشانی نہ ہوگی جو اس شخص کو محض اپنا ہاتھ خالی ہو جانے سے ہوگی، کہ پہلے تو بانٹا کرتا تھا اور اب ہاتھ خالی ہو گیا۔ کیونکہ جس شخص نے ہمیشہ دوسروں کو دیا ہو، کبھی کسی سے ایک پیسہ ادھار نہ لیا ہو، اس کو تو اس حالت کے تصور سے بھی لرزہ آئے گا، آج میرا ہاتھ خالی ہے اور شاید مجھے دوسروں سے مانگنا پڑے۔ اہل اللہ کی یہی حالت ہے کہ گناہ تو کیا، اہل اللہ کی جو حالت ہے، گناہ تو کیا، وہ تو احتمال گناہ سے کانپتے ہیں، احتمال گناہ سے کانپتے ہیں، واردات کے کم ہو جانے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ اس سے کسی قدر تنزل اور بودھ کا وہم سا ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کلام اس پر شروع ہوا تھا کہ تھوڑے گناہ میں غم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی اس کو گناہ کے نشتر سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور جو لوگ واردات کی کمی سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ بھلا گناہ سے تو کیوں پریشان نہ ہوں گے۔ یہی پریشانی ہے جو سب میں مشترک ہے، کسی کو اس کا زیادہ احساس ہے، کسی کو کم، اور جو کسی کو اپنی اس حالت پر نظر اور تعصب بھی نہ ہو تو اس کو یہ حالت خود، اس کی یہ حالت خود قابل تعصب ہے۔ اول تو اپنے گناہوں پر نظر کر کے ہم کو خود رونا چاہیے، اور جو کسی کو رونا نہ آئے تو اس کو اس نہ رونا نہ آنے پر رونا چاہیے، یعنی سوچ کر اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو رونا چاہیے، اور جس کو رونا نہ آئے تو پھر اس نہ رونے پر اسے رونا چاہیے کہ افسوس میں ایسا سنگ دل ہوں کہ مجھے اپنی بدحالی پر رونا بھی نہیں آتا۔ اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب اس کو کسی بات پر رونا نہیں آتا تو اسی پر کیوں رونا آئے گا، کہ جی مجھے رونا کیوں نہیں آتا، اس پر وہ کیوں روئے گا؟ تو سمجھ لیجئے کہ اس رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رونے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے رونا آئے یا نہ آئے تو رونے کی صورت بنانی چاہیے۔ اور اس کی دلیل حدیث میں ہے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، کہ اگر رو نہ سکو تو رونے کی صورت ہی بنا لو۔ اور اکثر قاعدہ تو یہ ہے کہ رونے کی کوشش کرنے سے رونا آ ہی جاتا ہے، چنانچہ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر رونا بھی نہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباکی ہی کو بکا کا بدل قرار دیا، اور جب کسی چیز کے لیے کوئی بدل ہوتا ہے تو وہاں مقصود کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اصل اور بدل میں مشترک ہو، تو معلوم ہوا کہ رونے سے جو مقصود ہے وہ رونے کی کوشش کرنا ہے۔ رونے سے جو مقصود ہے وہ رونے کی کوشش کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ طبیب جب کوئی دوا لکھ کر اس کا بدل بتلاتا ہے تو وہاں اس کا مقصود ایک ایسا اثر ہوتا ہے جو دونوں دواؤں میں مشترک ہو۔ بس جب تباکی بکائے عین کا بدل ہے تو معلوم ہوا کہ بکائے عین خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود وہ چیز ہے جو اس وقت اور تباکی میں مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بکائے قلب ہے کہ جس کو دل کا رونا کہتے ہیں۔ پس تباکی میں وہ آنکھ سے رونے کی صورت نہ پائی جائے، مگر دل رونے کی حقیقت موجود ہے، یعنی دل کا رونا۔ اور دل کا رونا کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے فکر اور رنج و ملال۔ تو جو شخص رونے کی کوشش کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اس سے خالی نہ ہوگا۔ اس لیے اس تقریر پر شبہ نہ رہا۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے
کہ حج سے آ کر مجھے رونا ہی نہیں آتا، گویا وہ اپنی اس حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ رونا نہ آنے پر رنج کرنا یہ بھی رونا ہی ہے، کہ رنج تو ہو رہا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا، تو یہ بھی رنج ہی ہے۔ پہلے آنکھ روتی تھی اور اب اس وقت اس مصرے کے مصداق سے، اے خوشا چشم یکے آنکھ گریا ازوست، کہ وہ آنکھیں بہت اچھی ہیں جو وہ آنکھیں بہت اچھی ہیں جو اس کی محبت میں رونے والی ہیں، اور اب دل روتا ہے۔ اس وقت آپ دوسرے مصرے کے مصداق ہیں، اے خوشا آ دل کے آ بیاں اوست، وہ دل بہت اچھا ہے جو اس کی محبت میں سوکھتا ہے، اور اصل مقصود دل کا رونا ہے، آنکھ کا رونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مزید عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمته۔